درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے۔ دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اس عظیم کانفرنس کے شرکاء سے خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہ العالیہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد فضل مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد بریک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کا یہ سلام تمام حضرات اکابر علماء خدمت میں بھی ہے، اور اپنے نوجوان اور جانی ساران ختم نبوت تمام حاضرین اس اجلاس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جمع ہوئے ہیں ختم نبوت کے اس اجلاس میں، اس مبارک اجتماع میں۔ بہت دیر تو ہو چکی ہے اور 11:15 بج رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے مولانا راجنی جالندری صاحب کا جامع اور مفصل خطاب سنا، پرجوش خطاب سنا، فکری اور تحقیقی خطاب فرمایا، اور مجھے بھی کہا گیا ہے کہ میں کچھ چیزیں عرض کروں۔ بہت چیزیں کہی جا چکی ہیں، اور جو کچھ کہا گیا وہ سب ہمارے دل میں تھا۔ الحمدللہ دل کی آوازیں ہیں جو ہم اپنے ساتھیوں سے سن رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی سن رہے ہیں۔ مجھے تو صرف ایک مختصر سی ایک بات کہنی ہے۔ یوں تو میرے سامنے نظارے ہیں تقریباً 75 سال کے۔ اللہ، میری عمر 84 سال ہو کر 85واں سال چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔ جو قیام پاکستان کے وقت میری عمر تقریباً 12 سال۔ وہ مناظر بھی میرے سامنے ہیں جو تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور ان کے رہنمائی میں ان کے جلیل القدر شاگردان رشید نے جاری رکھی تھی، علمی میدان میں، کتابی اور تدریبی میدان میں۔ مناظرے بھی کیے ہمارے ان بزرگوں نے، خود وہاں جا کر قادیان میں بھی مناظرے ہوئے، کبھی وہ بسپا ہوئے کبھی بھاگ گئے۔ مقدمہ بہاولپور کا جو قصہ پیش آیا وہ بھی ساری داستانیں ہمارے سامنے کی ہیں، کیونکہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود جلیل القدر بڑی بڑی تصانیف اس موضوع پر کی تھی، اپنے استاد محترم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں، ان کے رہنمائی میں۔ تو یہ سب ہمارے گھر کے قصے تھے، ان سب کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ سب چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ مولانا اللہ بزایا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کتاب میں ان بزرگوں کی خدمات کا ذکر بھی کیا ہے اور تفصیلات بیان کی ہے۔ اس وقت میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک خاص اہم چیز کی طرف جو ابھی پچھلے ہفتے سامنے آئی، اور در حقیقت یہاں آنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد، اس اجلاس میں آنے کا ایک بڑا مقصد یہی بات بتانا ہے
پورے 7 دن پہلے کی بات ہے، ہفتے کے دن کا جنگ اخبار ہے میرے سامنے، اس کا تراشا میں لایا ہوں ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ جمعہ کو عدالت عالیہ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سماعت کی۔ قانونی ماہر اکرم شیخ نے عدالتی تعاون کیا، معاونت کی۔ اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قادیانیوں کے حوالے سے حکومتی رپورٹ میں تشویشناک انکشافات ہوئے ہیں۔ قاضی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارک دیے کہ 10,525 افراد نے شناختی کارڈ میں مسلم سے قادیانیت کا مذہب اپنایا ہے۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، پھر 10,525 افراد نے شناختی کارڈ میں مسلم سے قادیانیت کا مذہب اپنایا۔ زیادہ تر افراد نے سرکاری ملازمت کے لیے بطور مسلمان شناختی کارڈ حاصل کیا۔ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ قادیانیت اختیار کر لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے کچھ 6,000 قادیانی بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ FIA سے ان افراد کی ٹریول ہسٹری طلب کی گئی ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس کا مطلب پہلے بھی ہمیں معلوم تھا، نئی بات کچھ یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں قادیانیوں کے دجل و فریب سے۔ ان کی سازشیں اور دجل و فریب ہر قدم پر جب بھی موقع ان کو ملتا ہے چھوڑتے نہیں ہے، وہ کرتے ضرور ہے۔ اس کی بات سے ہمیشہ چوکس نہ رہنا ضروری ہے۔ ابھی تازہ ترین بات یہ آ گئی کہ 10,225 قادیانی تھے جنہوں نے ملازمت کی پاکستان میں اور شناختی کارڈ بنوایا، ملازمت کے بڑے بڑے عہدوں پر رہے، اور جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے اسلام کا مذہب چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کر لیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو ہم نے اس پر غور کیا کہ اس سے بہت بڑا اہم علمی مسئلہ سامنے آ رہا ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں اس واسطے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ حضرات علماء کرام جن کا تعلق فتوی سے ہے اور تصحیح و تعلیم و تحقیق سے ہے وہ اس پر غور فرمائیں اور آئندہ کے لیے اس مسئلے پر لائے عمل طے کیا جائے، کیونکہ یا تو ان قادیانیوں نے پہلے جب ملازمت حاصل کی تھی اگر انہوں نے اپنا مذہب بالکل چھوڑ دیا تھا، قادیانی مذہب، اور اسلام کو اختیار کر لیا تھا۔ اسلام کو اختیار کرنے کے علامات کیا ہوں گی کہ اگر ان کی بیوی قادیانی تھی تو اس کو چھوڑ دیا ہو، قادیانی کی میراث نہ لی ہو، قادیانی کا کوئی میراث دی گئی ہو، علماء کے پیچھے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، اگر یہ تمام چیزیں ظاہر ہوئی تھی اور ملازمت چھوڑنے کے بعد انہوں نے قادیانیت اختیار کر لی تو یہ ارتداد ہوا، مرتد ہو گئے۔ ان پر سزائے مرتد جاری ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ داخل ہوئے تھے صرف دکھاوے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، ملازمتیں اختیار کرنے کے لیے، اور اندرونی طور پر وہ قادیانی ہی تھے اور ان کے اعمال بھی قادیانی والے ہی تھے ظاہر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بدترین قسم کی دھوکہ بازی کی ہے ملت اسلامیہ کے ساتھ، ملت پاکستان کے خلاف۔ ان پر سخت ترین جرائم کی سزا جاری ہونی چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر یہ سچ مچ مسلمان ہوئے تھے تو اب یہ مرتد ہوئے ہیں، مرتد کی سزا جاری ہونی چاہیے، اور اگر پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دھوکہ دے کر یا ملازمت کر رہے تھے تو ان پر دھوکہ بازی کی
کی بدترین سزا جاری ان کے اوپر ہونی چاہیے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے. لیکن ایک بات اور جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ یہی جیسی شوکت علی صدیقی جو ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے قادیانیوں کے مسئلے میں، ختم نبوت کے مسئلے میں بڑے جم کر بڑے ریمارکس بھی دیے ہیں اور اہم کارروائیاں کی ہیں. اب اخبار میں خبر آئی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت علی صدیقی کے خلاف 3 گواہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بیانات علامت کرا دیے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ایک نوٹس جاری ہو چکا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کے لیے کہ انہوں نے بعض لوگوں کے اشخاص کے بارے میں غیر ضروری طور پر سخت کلامی کی ہے. تو ان کے خلاف 2 کیس جمع ہو گئے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خلاف. خلاصہ یہ کہ جس عدالت نے اس سلسلے میں قادیانیوں کے بارے میں صحیح موقف اختیار کیا تھا ان کو 2 مقدموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے پیچھے بھی قادیانیوں کی کس حد تک حرکتیں ہیں، ان کے سازشیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری درخواست ہے قانون کے ماہرین سے بھی اور حضرات علماء کرام سے بھی، خاص طور سے اہل فتویٰ علماء کرام سے، کہ اس معاملے میں وہ غور و فکر کر کے آئندہ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کو راہ عمل تجویز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.